کریم کو اپنے بندے کا رونا بہت پسند ہے۔ بندہ رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، عاجزی کر رہا ہو، درد دل کو پیش کر رہا ہو، اپنی حاجات اور اپنی ضرورتوں کو پیش کر رہا ہو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ رونا تو بہت پسند ہے اللہ کو۔ اس کے فیصلے اللہ پاک، انسان جب روتا ہے اللہ پاک رونے والے کے حق میں بہتر فیصلے فرما دیتے ہیں، منوا لیتا ہے بندہ۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والا تھا، اس کی عادت شریفہ یہ تھی کہ لوگ پیسے دیتے، یہ امانت نہ رکھتا، فرماتا مجھے قرض دے دو، اور پھر وہ قرض لے کر اللہ کے راستے میں بانٹ دیتا تھا۔ اس کی اپنی ایک ترتیب تھی۔ لوگ امانت رکھوانے آتے، کہتے کہ قرض چاہیے، امانت نہیں رکھتا میں۔ وجہ یہ بھی ہے، یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی عرض کر دوں آپ کو، کہ جب کسی کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اور وہ اس کا پورا خیال رکھتا ہے، اگر وہ امانت خیال رکھنے کے باوجود بھی ضائع ہو جاتی ہے تو پھر اس امانت رکھنے والا یعنی امین، اس کو تاوان نہیں دینا پڑتا، چٹی نہیں دینی پڑتی، اس نقصان کی تلافی نہیں کرنی پڑتی، حفاظت ہو رہی ہو تب۔ تو یہ کہتے کہ بھائی آپ کا کیوں نقصان کروں، آپ مجھے قرض دے دو، آپ جب چاہو گے انشاءاللہ دے دوں گا۔ اب لوگ امانت لے آتے، آپ قرض لے لیتے، پھر ایسا ہوا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب حضرت کے جانے کا وقت ہے، وہ آگے کہ حضرت آپ ہمارا قرضہ دیں، ہماری رقم واپس کریں۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی دیتا ہوں، دیں حضرت، دیتا ہوں بھائی، بیٹھ جاؤ۔ دوسرے نے سنا کہ حضرت علیل ہیں، بیمار ہیں، وہ بھی آ گیا، حضرت رقم دیں، پیسے دیں، فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ بھی بیٹھا ہے، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ ایک مجمع اکٹھا ہو گیا وہاں پر قرض لینے والوں کا، جو آتا حضرت اس کو بٹھا دیتے اور فرماتے کہ ان کو دیا ہے میں نے، ان کو دوں گا، آپ کو بھی دے دوں گا۔ اب سب ناراض ہونے لگے کہ حضرت جو ہے نا قرض کے حوالے سے ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ اچانک ایک لڑکے کی آواز آئی، خادم سے فرمایا دیکھو یہ کون ہے؟ اس نے آ کر بتایا حضرت ایک بچہ ہے جس نے حلوہ فروخت کر رہا ہے، اٹھایا ہوا ہے تھال اور حلوہ بیچ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا لے آؤ، اس کو بھی بلاؤ، اس سے بھی کام ہے ہمارا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بچہ آ گیا، کیا ہے بھائی؟ حلوہ ہے۔ فرمایا کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے۔ فرمایا اچھا دے دو، دے دیا اور سب میں بانٹ دیا۔ اب جب بانٹ گیا اور لوگوں نے کھا لیا تو بچے نے کہا پیسے؟ حضرت نے فرمایا ان کو دوں گا تو تجھے بھی دے دوں گا۔ اب بچہ پہلے تو مطالبہ کرتا رہا، پھر روتا رہا، گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ مجھے اماں مارے گی، ہمارے کھانے پینے کا انحصار انہی پہ ہے اسباب کے تحت۔ حضرت نے فرمایا بھائی اللہ دیں گے دوں گا۔ وہ رو رہا ہے رو رہا ہے، اور جو مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ تو حضرت پہ اور غصہ ہو گئے۔ جب اس کی آواز رند گئی نا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، خادم سے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے اشرفیاں اٹھائی ہوئی تھیں تھیلی میں، کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت نے فرمایا خادم سے کہ بانٹ دو، سب کو دے دیے، اور پھر آخر میں وہ بچہ تھا اس بچے کو بھی دے دیے۔ لوگ چلے گئے۔ ایک خادم نے پوچھا حضرت یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ نے بچے تک کو بھی آپ نے رلایا؟ حضرت نے فرمایا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ میں مانگنے والا ہوں، ہم مانگنے والے ہیں۔ ان میں کوئی بھی رونے والا نہیں تھا، کوئی بھی، بجائے ایک تو مانگ رہے تھے مجھ سے، دوسرا یہ کہ غصہ ہو رہے تھے، کوئی رونے والا نہیں تھا۔ اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالا، یہ بچے کو بھیجا، پھر میں نے بچے، چونکہ نرم دل ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، میں نے اس کو بلوایا اور اس کی چیز کو بنٹوایا، اس کو صدمہ پہنچا، یہ رویا، جب رویا تو خدا کو ترس آیا
یہ رویا تو اللہ کو ترس آیا، پھر بگڑی بن گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، ہم میں سے اکثر تو مانگتے نہیں ہیں، اگر کوئی مانگتا بھی ہے نا تو مانگتا ہے اللہ سے ایسے مانگ رہا ہوتا ہے جیسے مطالبہ کر رہا ہو۔ بھائی یہ آنکھیں ہیں جہاں دیکھنے کے لیے ہیں، ان کو رلاؤ، ان سے آنسو، یہ خراج ہے آنکھوں کا، آنکھوں کی قیمت ہے، اس سے روئیں، یہ آنکھیں روئیں، آنسو ان سے ٹپکیں، پھر کام بنتا ہے۔ اللہ کو آنسو بہت پسند ہیں، ہاں رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو، مکھی کے سر کے برابر بھی اگر ایک قطرہ اللہ کے خوف سے نکل آیا، مومن کی آنکھ سے، ایمان والے کی آنکھ سے، مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنکھ سے ایک قطرہ نکل آیا خوف خدا سے، تو یہی ایک قطرہ اللہ کی جہنم کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔